السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ہمارا اسے چھوڑنے باہر تک آئی، لگتا ہے باقی سب کاموں کے ساتھ تمہیں پیار کرنا بھی سکھانا پڑے گا۔ گیٹ سے نکلتے ہوئے اس نے اچانک رک کے کہا اور امارا کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں دیکھتا ہوا دلکشی سے مسکرانے لگا۔ جاتے جاتے وہ بڑی خوبصورتی سے امارا کے جذبوں کو چھیڑ گیا تھا کہ اب اسے کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ آگہی کی سیڑھیاں پل میں پھلانگتی ہوئی وہ اس مقام پہ جا کھڑی ہوئی تھی جہاں سے اس کی ہر سوچ، ہر خیال طلحہ سے شروع ہو کے طلحہ پہ ہی ختم ہوتا تھا۔ امتحانوں سے فارغ ہوئی تو طلحہ کی اماں نے جلدی مچا دی شادی کی۔ امی نے کہا بھی کہ 4-6 مہینے رک جائیں تاکہ اسے کچھ گھرداری سکھا سکیں، لیکن ان کی بھی وہی بات تھی کہ سر پہ پڑے گی تو خود ہی سیکھ جائے گی۔ اصل میں وہ بیٹیوں کو بیاہ چکی تھی اور اب اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے گھر میں بہو لانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی وہ دمے کی پرانی مریضہ تھی اور بیٹیوں کے جانے کے بعد گھر کا کام ان سے بھی نہیں ہوتا تھا اور کوئی ملازمہ طلحہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات نہیں کہ وہ امارا کو صرف اس لیے بیاہ کے لے جانا چاہتی تھی کہ وہ گھر کے کام کرے گی۔ اگر ایسا کوئی خیال ہوتا تو وہ امارا کا انتخاب کبھی نہ کرتی، کیونکہ اس کے گھر میں وہ اس کے معمولات دیکھ ہی چکی تھی کہ بوا اور ملازمہ کی موجودگی کی وجہ سے اسے کوئی کام نہیں آتا اور نہ ہی وہ کرتی ہے۔ اس کے باوجود انہیں امارا پسند تھی۔ شاید اپنی سادگی کی وجہ سے وہ ان ماں بیٹے کے دل میں گھر کر گئی۔ پھر جب اس کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تو جانے کیسے اسے خیال آیا کہ اسے کچھ بھی نہیں آتا، وہ اگلے گھر جا کے کیا کرے گی۔ تب وہ صبح ہی صبح کچن میں بوا کے پاس جا کھڑی ہوئی، لیکن اب بوا اسے کچھ بھی سکھانے پہ تیار نہیں تھی۔ نہ بی بی نہ، 4 دن تمہاری شادی میں رہ گئے، اب تم کام کرو گی، چلو نکلو یہاں سے۔ بوا صرف روٹی پکا لینے دیں، وہ ان کی خوشامد کرنے لگتی۔ نہ بیٹی نہ، چولہے کے پاس کھڑی ہوگی تو رنگت خراب ہو جائے گی، پھر دلہن آپے کا روپ کیا خاک چڑھے گا۔ بوا اسے کچن سے نکال کے دم لیتی۔ یوں وہ اپنی سابقہ تمام عادات سمیت طلحہ کی نہ صرف زندگی بلکہ اس کے گھر میں آ سمائی۔ شروع کے چند دن طلحہ کی چھوٹی بہن ان کے ساتھ رہیں، اس لیے فوراً ہی اسے کام سے سابقہ نہ پڑا، لیکن جب وہ بھی اپنے گھر سدھاری تب ایک دم سے ساری ذمہ داری امارا پہ آ پڑی، اور اسے کیونکہ خود سے کام کرنے کی عادت نہیں تھی، جب امی کہتی تبھی وہ کرتی، اس لیے یہاں بھی وہ منتظر رہتی۔ انکار کرنے کی اسے شروع سے عادت نہیں تھی۔ اماں جب کسی کام کے لیے کہتی وہ فوراً کر دیتی۔ اپنی طرف سے وہ مطمئن تھی کہ کسی کو شکایت کا موقع نہیں دے رہی، لیکن دوسری طرف اس سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ بغیر کہے سب کرے، جبکہ اس مقام پر آنے کے لیے اسے کچھ وقت تو بہرحال درکار تھا، اور پھر وہ خاصی لاپرواہ بھی تھی، اس لیے کسی کی بات کو ذرا دیر ہی محسوس کرتی تھی۔ اس صبح طلحہ جب آفس جانے کے لیے الماری سے کپڑے نکال رہے تھے تو ان کی شرٹ قدرے میلی تھی۔ وہ شرٹ اس کے سامنے کرتے ہوئے اسے کہنے لگے، تم نے اسے دھویا نہیں؟ دھو دوں گی۔ اس نے آگے بڑھ کر قمیص ان کے ہاتھ سے لے لی اور الماری میں دوسرے کپڑے نکال کر انہیں دے دیے۔ پھر طلحہ کے آفس جانے کے بعد اس نے سب سے پہلے اس کے گندے کپڑے ہی دھو کے رکھے اور پھر اماں کے بتائے ہوئے باقی کے بتائے ہوئے کام کیے۔ شام نے جس وقت وہ آیا اس وقت تک وہ دھلے ہوئے کپڑے طے کر رہی تھی۔ اسے یہ سب کرتے دیکھ کر طلحہ کو بہت اچھا لگا۔ میں نے تمہارے کپڑے دھو دیے ہیں، میرے کہنے سے دھوئے ہیں نا، کہے بنا تو نہیں دھوئے، طلحہ نے کہا اور الماری کھول کے کھڑا ہو گیا۔ امارا کیونکہ بہت کم کسی بات کو محسوس کیا کرتی تھی، اس لیے بھی اس وقت اس نے سمجھنے کی کوشش نہ کی، اور وہ کیا جانے کیا جتانا چاہ رہا تھا۔ پھر ابھی اس کی شادی کو 3 مہینے ہی ہوئے تھے کہ طلحہ کی اماں جو پرانی مریضاں تھی ایک دم چپ چاپ آنکھیں بند کر گئیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ طلحہ کی شادی کے لیے ہی زندہ تھیں، اس کا گھر بسایا اور خود چل دیں۔ وہ بوڑھی بھی تھیں لیکن گھر میں ان کا وجود غنیمت تھا۔ ان کے بعد تو امارا بالکل اکیلی ہو گئی۔ طلحہ صبح کا گیا شام میں واپس آیا، اور وہ جو کبھی سونے کے لیے پرسکون گوشے تلاش کیا کرتی تھی اب سو ہی نہ پاتی۔ اکیلے گھر میں اسے ایک انجانا سا خوف رہتا کہ جانے کب کیا ہو جائے، اور اسی خوف نے گھر کے وہ پوری دوپہر آنکھوں میں کاٹ دیتی۔ طلحہ کو اس کی تنہائی کا خیال تھا
لیکن وہ بھی مجبور تھا، آفس تو نہیں چھوڑ کے اس کے پاس بیٹھ سکتا تھا۔ ہاں اتنا ضرور کرتا، آفس سے آنے کے بعد خواہ کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہو، اسے کہیں نہ کہیں گھمانے لے جاتا، اور امی کے گھر بھی اسے شام میں ہی لے جاتا، واپسی بھی اپنے ساتھ ہی لے آتا۔ کئی بار امی کہہ چکی تھی کچھ دن آ کے رہو، لیکن طلحہ رہنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ کہتا آفس سے واپسی پہ جب تم نظر نہیں آؤ گی تو میں بالکل پاگل ہو جاؤں گا۔ پھر بھی اس روز جب طلحہ آفس جانے لگا تو اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سنیے مجھے امی کے گھر چھوڑتے جائیں، شام کو آؤں گا تو چلیں گے۔ نہیں مجھے ابھی لے چلیں، شام کو واپسی میں لیتے آنا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر کہنے لگا چلو لیکن سنو وہاں رکنے کی بات مت کرنا، اور ہمارا سر ہلاتے ہوئے جلدی سے کپڑے بدلنے چلی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ سارے دن کے لیے امی کے گھر آئی تھی۔ سبھی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ بڑے بھیا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگے اب تو بھائی تمہیں سونے کا خوب موقع ملتا ہوگا۔ کہاں بڑے بھیا، میں تو بالکل بھی نہیں سو پاتی، وہ بے چارگی سے بولی۔ کیوں؟ سارا دن تو اکیلی ہوتی ہو۔ اسی لیے تو نہیں سوتی، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کوئی آ نہ جائے۔ ہائے میری بچی، اسی لیے تو اتنی کمزور ہو گئی ہے، بوا اس کا چہرہ ٹٹولتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں بوا، سارا دن کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہوتا، پاگلوں کی طرح دیواروں کو دیکھتی رہتی ہوں۔ اماں تھیں تو کوئی نہ کوئی پاس پڑوس سے آ جاتا تھا، اب تو کوئی جھانکتا تک نہیں۔ اور پھر اماں کا اپنا دم بڑا غنیمت تھا، کچھ نہ کچھ کام نکالتی رہتی تھی، بولتی رہتی تھی۔ ہاں بھائی، بوا بیچاری لمبا سانس لے کے رہ گئی۔ ایسا کرو ہمارا پھر سے پڑھنا شروع کر دو، بڑے بھیا نے مشورہ دیا۔ طلحہ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ مجھے پرائیویٹ امتحان دینے چاہیے۔ کہتے ہیں اگر کالج آنے جانے لگی تو جو تھوڑا بہت گھرداری سیکھی ہے وہ بھی بھول جاؤں گی۔ ٹھیک کہتا ہے، بوا فوراً بول پڑی، بس بہت پڑھ لیا، اب گھرداری میں ہی دل لگاؤ بیٹا۔ امارا ہنس پڑی، بوا آپ تو شروع ہی سے نہ میرے پڑھنے کی دشمن رہی ہیں۔ کوئی نہیں، بوا نے کہا تو وہ چیخ پڑی، یہ آپ نے میرے الفاظ کب سے شروع کر دیے؟ جب سے تم گئی ہو، بڑے بھیا ہنستے ہوئے بولے۔ بڑے دنوں بعد اسے دوپہر میں سونے کا موقع ملا، جس سے اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یوں بے فکر ہو کے سوئی کہ شام کو طلحہ نے ہی آ کے اسے اٹھایا۔ تم کب آئے؟ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ ابھی آ رہا ہوں۔ اور یہ تم کیا سارا دن سوتی رہی ہو؟ نہیں، دوپہر میں ہی سوئی تھی۔ پھر پلنگ سے اترتے ہوئے کہنے لگی، تم بیٹھو، میں منہ ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو طلحہ چھوٹی بہنوں کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، اور اس سے چھوٹی عروا بھلا کہاں چپ رہنے والی تھی، برابر سے جواب دے رہی تھی۔ البتہ فروا ذرا لحاظ کرتی تھی۔ بتاؤ نا پھر میں اسے کیا جواب دوں؟ طلحہ عروا سے پوچھ رہے تھے۔ کسے؟ امارا یوں ہی پوچھنے لگی۔ ابھی راستے میں ایک گینڈا ملا تھا، عروا کا پوچھ رہا تھا، کہنے لگا میرا سلام کہتے نا۔ کوئی نہیں جی، وہ بلا ارادہ جواب دے بیٹھی۔ سچ کہہ رہا ہوں، عروا سے پوچھ لو، یہ جانتی ہے اسے۔ بالکل جانتی ہوں بھائی، عروا کہنے لگی، آپ کا جڑواں بھائی ہے جو بچپن میں بچھڑ گیا تھا۔ نہیں بھائی، میرا تو کوئی بھائی ہی نہیں۔ آپ بھول گئے ہیں، اس سے پوچھ کے دیکھیے گا، وہ فوراً آپ کو پہچان لے گا۔ اچھا، پھر تو اور آسانی ہوگی اس کے بارے میں، کوئی چھان بین نہیں کرنا پڑے گی۔ طلحہ شرارت سے بولے تو وہ چیخ پڑی، آپ بھی سمجھا لیں اپنے میاں کو، تم بول تو رہی ہو، پھر میں کیا سمجھاؤں؟ وہ اپنا دامن بچاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کچن میں آ کے دیکھا بوا کھانے میں خاصا اہتمام کر رہی تھی۔ اس نے ان کا ہاتھ بٹانا چاہا تو انہوں نے بہت محبت سے اسے منع کر دیا۔ نہ بیٹا، تم اپنے گھر میں تو کرتی ہو، تو کیا ہوا؟ نہ، تم رہنے دو۔ بوا نے چھیننے کے انداز میں اس کے ہاتھ سے چمچ لے لیا، پھر بڑی رازداری سے پوچھنے لگی، سنو، تمہیں کچھ کھانا پکانا آتا بھی ہے یا نہیں؟ آ گیا ہے بوا، میں نے کہا تھا نا کہ سر پہ پڑے گی تو سب آ جائے گا۔ اچھا سنو، طلحہ کھانے میں نخرہ تو نہیں کرتا؟ نہیں، جیسا پکاتی ہوں کھا لیتے ہیں۔ چلو اچھا ہے۔ اور سن، کچھ ہے بھی کہ نہیں؟ بوا نے اچانک اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو وہ چیخ کے پیچھے ہٹی۔ پھر جب سمجھ آیا کہ بوا کیا پوچھ رہی ہیں تو ہنستی چلی گئی۔ اے باولی ہوئی ہے کیا؟ وہ اس کے بے تحاشا ہنسنے پہ کہنے لگی، بوا آپ بھی نا کمال کرتی ہیں، مجھے ڈرا کے رکھ دیا۔ اچھا چل چھوڑ، میں جو پوچھی ہوں وہ بتا۔ تو بیٹا کسی ڈاکٹر کو دکھا۔ بوا بس کریں، ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ وہ اس موضوع پہ فی الحال بوا کا لیکچر سننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہاں سے کھسک آئی۔ پھر رات کے کھانے کے بعد طلحہ اسے چلنے کے اشارے کرنے لگا، اور وہ جانتی تھی کہ سب کے اصرار کے باوجود وہ رکنے نہیں دے گا۔
اس لیے وہ بھی جانے کو تیار ہو گئی۔ پھر بہت سے دن گزر گئے، وہ اپنے گھر میں خوش اور مطمئن تھی۔ طلحہ اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا اور محبت کے معاملے میں بھی شدت پسند کہ اسے ٹوٹ کے چاہتا تھا، اور وہ جو کبھی سست، ناکمنی اور لاپرواہ مشہور تھی، اب اس میں یہ سب باتیں نہیں رہی تھیں۔ وہ اپنی تمام ذمہ داریوں کو محسوس کرتی تھی، ہر ممکن طریقے سے پوری کرنے کی کوشش بھی کرتی۔ اس میں بھی طلحہ کا بہت ہاتھ تھا، کیونکہ وہ خاصا کوآپریٹو تھا۔ امارا کی غلطیوں کو بھی بڑی خوبصورتی سے نظر انداز کر دیتا، اور اس کی معمولی سی کوشش اور خوبیوں کو نہ صرف تنہائی میں بلکہ اکثر سب کے سامنے سراہتا تھا، جس سے وہ سب کی نظروں میں آپ ہی آپ معتبر ہوتی گئی۔ اور اس کے خاندان والے جو اکثر یہ کہتے تھے کہ امارا کسی کام کی نہیں، اب اس کی پرسکون زندگی کو دیکھ کے اس کی مثال دیا کرتے اور اب اسے اہمیت دینے لگے۔ یہ سب طلحہ ہی کی بدولت ممکن ہوا تھا۔ وہ طلحہ کی خوبیوں کی معترف اور ممنون ہونے کے باوجود اس کی طرف سے کہے گئے ایک جملے پہ، جسے وہ اکثر کہا کرتا تھا، اپنی زندگی کو ایک نیا موڑ دے گئی۔ اس روز طلحہ آفس جاتے ہوئے سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ اس کے کپڑے استری کر کے رکھ دے۔ اس نے پوری دوپہر طلحہ کے کپڑے استری کرنے میں صرف کر دی، اور جب شام کو وہ آیا تو حسب معمول دن بھر کی رودات سناتے ہوئے کہنے لگی، پتہ ہے طلحہ، آج میں پوری دوپہر تمہارے کپڑے استری کرتی رہی۔ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنا مخصوص جملہ جو ایسے موقع پہ کہا کرتا تھا کہہ ڈالا، میرے کہنے سے ہی استری کیے نا، کہے بنا تو نہیں کیے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ یہ بات امارا کے دل میں ترازو ہو گئی، گو کہ وہ اکثر ہی جب خود کوئی کام کہتا امارا کرتی تو وہ یہ جملہ ضرور کہتا تھا، لیکن وہ لاپرواہی سے نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ اب وہ لاپرواہ نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا جو اس نے کہا اور میں نے کیا، اس میں جتانے کی کون سی بات ہے؟ امارا نے سوچا، آخر مجھے بھی تو ہر بات کہنا ہی پڑتی ہے۔ اور اس رات وہ بہت دیر تک کسی نہج پہ سوچتی رہی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی کوئی بات اس سے نہیں کہے گی، یہاں تک کہ اپنی ضروریات کے لیے بھی زبان نہیں کھولے گی۔ میں بھی دیکھوں گی پھر یہ کس طرح میری ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور پوری کرتا ہے، اس نے سونے سے پہلے حتمی فیصلہ کیا۔ اس کی شادی کو دوسرا سال مکمل ہونے والا تھا، اور وہ ابھی تک چھڑی چھانٹ تھی، اور اب تو ہر کوئی اس سے تیسرے فرد کی آمد کے بارے میں سوال کرنے لگا تھا۔ وہ کیا کہتی، اللہ کی مرضی کہہ کے خاموش ہو جاتی تھی۔ اور پھر طلحہ تھا، اس کے سامنے ڈھال کی صورت، کسی کے بھی پوچھنے پر منہ توڑ کے جواب دیتا، آپ کو کیا فکر ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا نا ہو جائے گا۔ ان دنوں جب کہ سال کا آخری مہینہ چل رہا تھا، سردی اپنے عروج پہ تھی، اسے یاد تھا گزشتہ سال انہی دنوں اس نے طلحہ سے کہا تھا، طلحہ ہم نئے سال کا استقبال بھرپور طریقے سے کریں گے، مثلاً پہلے تم مجھے ڈھیر ساری شاپنگ کروانا تاکہ نئے سال کے آغاز پر ہر چیز نہیں ہو۔ چلو، وہ فوراً تیار ہو گیا تھا، اور جب نئے سال کے آغاز پہ وہ بڑے اہتمام سے تیار ہو کے اس کے سامنے آئی تھی اور اسے نئے سال کی مبارکباد دی تھی، تو طلحہ نے اسے سراہتے ہوئے کہا تھا، امارا ہم ہمیشہ نئے سال کا یوں ہی استقبال کیا کریں گے۔ اور اب پھر نئے سال کی آمد تھی، وہ خود سے کچھ نہ کہنے کی تہیا کر چکی تھی، اور اب دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے کہے بنا طلحہ کیا کرتا ہے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور گزر بھی گئے، جانے وہ واقعی انجان تھا یا اس کی طرف سے کسی بات کا منتظر، وہ جان نہ پائے۔ یوں نیا سال بغیر کسی خوشگوار واقعے کے شروع ہو گیا۔ اس کا دل چاہا وہ طلحہ سے کہے، تم نے تو کہا تھا کہ ہم ہمیشہ نئے سال کا استقبال بھرپور طریقے سے کیا کریں گے، پھر اب بھول کیوں گئے؟ لیکن جو سوچ لیا تھا سو خاموش رہی۔ یہ سال گو کے بغیر کسی خوشگوار واقعے کے شروع ہوا تھا، لیکن جاتے جاتے اس کی جھولی میں انمول موتی ڈال گیا کہ وہ ایک حسین بیٹے کی ماں بن گئی۔ طلحہ بے حد خوش تھا، خاص طور سے امارا کے لیے اس کی محبتیں دیوانگی کی حدوں کو چھونے لگی تھیں۔ اب امارا بھی پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی اور بہت حد تک اپنی ذات سے لاپرواہ بھی۔ انہی دنوں بڑے بھیا کی شادی کا سلسلہ چلا تو امی خود اسے لینے آ گئیں۔ ان کا کہنا تھا، ایسے تو تم کبھی رہی نہیں ہو، اب کچھ دن رہو۔ موقع ایسا تھا کہ طلحہ انکار بھی نہ کر سکا، اور پھر امی خود اسے لینے آئی تھی، اس لیے اسے بھیجنا پڑا۔ وہ امی کے ساتھ ان کے گھر آئی تو فیصل آباد سے آپا بھی اپنے بچوں سمیت آ گئیں۔ وہ آپا سے مل کے بہت خوش ہوئی۔ سارا دن دونوں بہنیں گزرے وقت کو یاد کرتی رہی۔ پھر آپا نے کسی کام کے لیے سوٹ کیس کھولا تو اسے اپنے کپڑے دکھانے لگی، دیکھو ہمارا مہندی والے دن میں یہ سوٹ پہنوں گی، اور یہ بارات کے دن کا، ولیمے اور مکلاوے کا یہ۔ امارا خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر تعریف کرنے لگی، تم نے کون سے رنگ کے کپڑے بنائے ہیں؟
आपा उससे पूछने लगी। मैंने कुछ देर सोचने के बाद बोली, कोई नए तो नहीं बनाए, पहले के रखे हुए थे, वही पहन लूंगी। अब वो आपा को क्या बताती कि उसने तलहा से कहा ही नहीं, अगर कहती तो वो जरूर बनवा के देता, लेकिन वही बात कि वो क्यों कहे। अम्मारा तुम अभी तक वैसी ही लापरवाह, आपा हैरत से कहने लगी। अब भैया की शादी में तुम पुराने कपड़े पहनोगी? पुराने तो नहीं है, लाओ दिखाओ तो। फिर आपा खुद ही उसका बैग उठा लाई और खोलकर एक एक सूट निकाल के देखने लगी और आखिर में सर को नफी में हिलाते हुए बोली, ये तो सब पहने हुए हैं। तो क्या हुआ? कोई ज़रूरत नहीं शादी में पहनने की, ठहरो मैं तुम्हें देती हूँ। आपा अपने रैची से 2 नए सूट निकाल के उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगी, लो ये पहन लेना। नहीं आपा, वही ठीक है, बको मत। और फिर मैं कौन सा हमेशा के लिए दे रही हूँ, पहन के वापस कर देना, नए सिलवाए हैं, एक्स्ट्रा ही हैं। आपा के डांटने पे उसने उनके हाथ से कपड़े ले लिए और अपने बैग में रख लिए। फिर जब बारात और वलीमे के दिन उसने आपा के कपड़े पहने, उसका ख्याल था तलहा उन कपड़ों की बाबत ज़रूर पूछेगा कि कब खरीदे या किसके हैं, लेकिन जब उसने ऐसी कोई बात नहीं की तो अमारा बुझ सी गई और इस बात का बदला उसने यूं लिया कि तलहा के सामने उसने आपा के कपड़े उन्हें वापस किए। तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे जो तुमने आपा से लिए? वापसी में तलहा उससे पूछने लगा और वह जवाब से बचने की खातिर बच्चे का फिटर बनाने के बहाने किचन में चली गई। माह साल का चक्कर चलता रहा और शादी के 15 साल बीत गए। वो 4 बच्चों की माँ बन गई। उसका घर मुकम्मल था और बज़ाहिर वो हर तरह से मुतमईन और खुश थी, लेकिन बरसों पहले उसने अपने होंठों पर जो खामोशी का कुफल लगाया था वो जूं का तू मौजूद था और इसी कुफल की बदौलत तलहा और उसके दरमियान एक नामालूम सी दीवार तनी थी जिसे वो खुद से गिराना नहीं चाहती थी और तलहा को शायद ये दीवार महसूस नहीं होती थी या वो जानबूझ के नज़रअंदाज करता आया था। कभी कभार जब वो अपने गुजरे महोसाल पे नज़र डालती तो उसकी सोचें मनफी रुख इख्तियार कर लेती और इन मनफी सोचों में घिर के उसका दिल चाहता वो एकदम तलहा के सामने खड़ी हो और उससे पूछे, कहो तुमने मेरे कहे बिना मेरे लिए क्या किया? लेकिन फिर वो अपने आप को बाज रखती। वो सोचती शायद कोई लम्हा उसे मेरे होने का एहसास दिला दे। गो के वो बच्चों की ज़रूरियात के लिए बिला झिझक तलहा से कह दिया करती थी और नहीं कुछ कहती थी तो अपने लिए। और अब जब वो ये सोचने लगी थी कि वो कभी भी तलहा को अपने होने का एहसास नहीं दिला सकेगी तो अचानक उसकी ज़िंदगी में वो लम्हा आ गया जब वो ज़ब्त का दामन छोड़ बैठी। हुआ यूं कि उस सुबह वो उठी तो उसे हल्का हल्का सा बुखार था। उसे परवाह नहीं की और उठ के नाश्ता बनाने चली गई। फिर पहले उसने बच्चों को स्कूल भेजा और जब तलहा को छोड़ने वो बाहर तक आई तो वो इससे कहने लगा, सुनो कल के लिए मेरे कपड़े प्रेस कर देना। उसने इस बात में सिर हिलाया और गेट बंद करके अंदर आ गई। फिर दोपहर में उसे ख्याल आया भी कि तलहा के कपड़े प्रेस कर दे, लेकिन उस वक्त तक उसका बुखार तेज़ हो चुका था इसलिए सो गई। शाम में उठी तो तबीयत कदरे बेहतर थी, लेकिन उस वक्त दूसरे कामों में उलझ के उसे कपड़े प्रेस करने का ख्याल ही न रहा। और जब रात को तलहा ने उससे पूछा तभी उसे याद आया तो उसी वक्त अलमारी से कपड़े निकाल के इस्त्री करने लगी। फिर हैंगर पे लटकाते हुए वो यूं ही बिला इरादा कह गई, लो तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए। मेरे कहने से ही किए ना, बिना कहे तो नहीं किए। लम्हा भर को अमारा सुन हो गई। इस एक जुमले ने उसकी ज़ात की नफ़ी करने पे उसे मजबूर कर दिया था कि वो अपने होने का एहसास भी खो बैठी थी। अलमारी बंद करके जब वो उसकी तरफ पलटी तो गुजरे महो साल का हर पल अम्मारा की निगाहों में आन समाया। सुनो तलहा, वो आहिस्ता कदमों से चलती हुई उसके पैरों के पास आ बैठी। मैं मानती हूँ कि अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद मैं कहीं ना कहीं कोताही कर जाती हूँ, जिसका तुम मुझे फ़ौरन एहसास दिलाते हो ये कह कर के मेरे कहने से किया, कहे बिना तो नहीं किया। तुम्हारा ये जुमला बज़ाहिर एक जुमला होता है, लेकिन ये जाहिर करता है कि तुम हर बात बिना कहे जान जाते हो। जब तुम कहे बिना जान लेने की सलाहियत रखते हो तो ज़रा बताओ तुमने इन गुजरे महो साल में मेरे लिए क्या किया? क्या मतलब? अरे तो क्या तुम्हें मतलब भी समझाना पड़ेगा? हमारा तलखी से हंसी। बरसों पहले तुम्हारी इस बात पर मैंने अपने होंठ सी लिए थे, महज ये देखने के लिए कि तुम मेरे लिए कहे बिना क्या करते हो। लेकिन बाखुदा आज 15 साल गुजर गए और मैं तुम्हारी तरफ से एक कांच की चूड़ी की भी रवादार नहीं हूँ।
2 वक्त की रोटी खिलाकर समझते हो कि अपना फर्ज पूरा कर दिया। क्या तुम नहीं जानते कि इंसान की और कितनी ही ज़रूरियात हैं? अम्मारा, वो कुछ कहना चाहता था कि अम्मारा बोल पड़ी। नहीं तलहा, आज सिर्फ मेरी सुनो। गोप के तुमसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। नहीं तलहा, मैं इंसान हूँ और दूसरे इंसानों की तरह मेरी भी ज़रूरियात हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि मेरी ज़रूरियात किस तरह पूरी होती रहीं? शायद नहीं, क्योंकि तुमने सोचा होगा तुम्हारी बला से मेरी ज़रूरतें कहीं से भी पूरी हों। तुम्हारे सर से तो बोझ उतर गया। नहीं अम्मारा, अगर नहीं तो मेरे तन पे चढ़े कपड़े देखकर तुमने कभी ये क्यों नहीं पूछा कि ये कहाँ से आए? क्योंकि तुम तो लाए नहीं। शायद उसके गुमान में भी नहीं था कि किसी दिन उसका यूं भी मुहासबा होगा। ये सही है कि मैंने अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन अक्सर मैंने अपने किसी न किसी अमल से तुम्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बावजूद तुम अनजान बने रहे और हमेशा अपना हाथ ऊपर रखने के लिए मुझे इस किस्म के जुमलों की मार देते रहे कि मेरे कहने से ही किया। आखिर क्यों? अगर याद करो तो भैया की शादी पर मैंने तुम्हारे सामने आपा के कपड़े वापस किए और उसके बाद हर मौके पर मैंने जिसकी जो चीज़ इस्तेमाल की तुम्हें बताया। और ख़ास मौक़ों को तो छोड़ो, रोज़मर्रा के पहनने के कपड़े भी मेरे वालिदैन या बहन भाई भेज देते हैं। वो समझते हैं मैं अब भी वैसी ही लापरवाह हूँ और बच्चों में घिर कर मुझे अपना ख्याल ही नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं है तलहा, मुझे अपना ख्याल आता है, ख़ास तौर से उस वक्त जब किसी शॉपिंग सेंटर में तुम्हारे साथ बच्चों के लिए ख़रीदारी कर रही होती हूँ। उस वक्त मेरा दिल चाहता है तुम अचानक किसी सूट पे हाथ रख के कह दो, अम्मारा ये तुम्हारे लिए कैसा रहेगा? लेकिन तुम्हें मेरे लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आती, और कैसे नज़र आ सकती है जब तक मैं कहूँगी नहीं। हाँ, तुम कहती तो मैं ज़रूर ले देता। मैं कहती तब ना। उसके दिल का बोझ अचानक उसकी आवाज़ में सिमट आया। मेरे कहे बिना क्यों नहीं तलहा? कदरे तवक्कुफ के बाद वो कहने लगी, जब तुम मुझसे अपना हर काम कहे बिना करने की तवक्को रखते हो तो मेरा कोई एक काम तो मेरे कहे बिना करते, तब मैं मानती। अम्मारा प्लीज़। उसने कोई राह फरार ना पाकर सर तक चादर ओढ़ ली। यूं मुंह मत छुपाओ तलहा, वो उसकी चादर खींचते हुए बोली। आज एतराफ़ कर लो कि कोई बात या काम कह देने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, और फिर मैं कसूरवर तो जब ठहरती कि तुम कोई काम कहते और मैं ना करती, लेकिन तुम बजाय बदले में शुक्रिया का लफ्ज़ कहने के उल्टा ज़ेरे बार करते रहे। मुझे एतराफ़ है कि तुमने मुझे मेरी खामियों समेत कबूल किया, और फिर जिस तरह तुमने मुझे अपने पर आए सब के सामने सराहा, उससे मैं सबकी नज़रों में मोतबर हुई। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि सबकी नज़रों में मोतबर होने वाली अम्मारा तलहा खुद अपनी नज़रों में कितनी बेवकूफ़ हो चुकी है? अम्मारा का लहजा भीगने लगा तो वो खामोश हो गई। नहीं अम्मारा, तलहा एकदम उठ के बैठ गया और उसके हाथ थामते हुए कहने लगा, तुम बेवकूफ़ नहीं हो। यकीन करो, मेरे इस घर की सारी खूबसूरती फक्त तुम्हारे वजूद की मरहूने मिन्नत है। अम्मारा उसके मुंह से और भी बहुत कुछ सुनना चाहती थी, लेकिन इसी दौरान उसका छोटा बेटा अचानक नींद में रोने लगा तो उठ के फौरन उसके पास चली गई। जब वापस आई तो तलहा सो चुका था। अगली सुबह वो मामूल के मुताबिक उठी और तमाम काम मामूल के मुताबिक हुए, लेकिन वो महसूस कर रही थी जैसे उसका वजूद गहरी खामोशियों की जद में आ गया हो। कहते हैं कह देने से दिल का बोझ हल्का होता है, लेकिन उसके दिल पे मजीद बोझ बढ़ गया था और वो बार बार सोच रही थी पता नहीं उसे तलहा से ये सब बातें कहनी चाहिए थी या नहीं, और सारा दिन वो इसी उलझन में गिरफ्तार रही। शाम को जब वो बच्चों को होमवर्क करवा रही थी उस वक्त तलहा आया और आते ही अपने कमरे में चला गया। अम्मारा, वो वहीं से पुकार रहा था। अम्मारा बच्चों को आराम से पढ़ने की ताकीद करते हुए अपने कमरे में आ गई। वो हल्के गुलाबी रंग का कपड़ा हाथ पर फैलाए खड़ा था। उसे देखते ही उसने वो कपड़ा उसकी तरफ उछाल दिया, यूं कि उसका पूरा वजूद उसमें छुप गया। ये क्या है? वो अपना चेहरा बाहर निकालते हुए पूछने लगी। मुझे ये सूट पसंद आया, मैंने तुम्हारे लिए ले लिया, कैसा है? और अब तो वो उसी का जुमला दोहराने का हक लिए खड़ी थी कि मेरे कहने से ही लाए हो ना, कहे बिना तो नहीं लाए। लेकिन कभी कभार हक की आवाज़ दिल के आईनों को धुंधला देती है, और वो ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए होंठों तक आए उस जुमले को बमुश्किल रोकती वो ज़ोर से हंस पड़ी। और उसकी हंसी में बहुत कुछ था, जब ही तो तलहा नादम नादम नजर आ रहा था।
ہنسی کے دوران آنکھوں میں آ جانے والے آنسوؤں کو امارا نے بہت ہوشیاری سے صاف کر لیا تھا۔ یہ وہ دکھ اور تکلیف کے آنسو تھے جو پچھلے 15 سال سے یا تو اس کے دل کو بھگو رہے تھے یا تکیوں کو۔ لیکن آج وقت بدل گیا تھا، بھلے امارا کے کہے سے ہی، لیکن طلحہ کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کا ایک ذرا سا جملہ کسی کی کائنات کو کیسے بدل گیا تھا۔ امارا جیسی باقی شادی شدہ لڑکیاں بھی اپنی زندگی میں ایسے بہت سے مسائل سے دوچار ہیں۔ یقین مانیے یہ کہانی ہمارے معاشرے کے ایک بہت بڑے المیہ کی عکاس ہے، اور ہمیں ایسی ہزاروں کہانیاں ہر روز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ در حقیقت میاں اور بیوی کا رشتہ باہمی اعتبار اور احساس کا ہے۔ تو جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شریک سفر آپ کی چھوٹی موٹی غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر کر دے، ویسے ہی آپ کو بھی درگزر کرنا چاہیے۔ اور جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شریک سفر آپ کے خاموش جذبات کی پرواہ کرے، قدر کرے، آپ کو بھی قدر کرنی ہی چاہیے۔ سچ تو یہ ہے کہ تمام رشتوں پر اللہ تعالیٰ نے بھی میاں بیوی کے رشتے کو پسند فرمایا ہے، تو پھر اللہ کے اس پسندیدہ رشتے کو تا حیات جوڑے رکھنے کے لیے شوہر اور بیوی دونوں کو ہی ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کا خیال رکھنا چاہیے۔